ففروا الی اللہ، دوڑے چلے آؤ اللہ کی جانب، انی لکم نذیر مبین، وہ بے شک تمہارے لیے ڈر سنانے والا بھی ہے اور واضح ڈر سنانے والا ہے۔ انی لکم منہ نذیر مبین ففروا الی اللہ۔ پھر اسی میں ایک بڑی مشہور آیت ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنات کی اور انسانوں کی تخلیق کا مقصد بیان فرمایا کہ ان کو پیدا کیوں کیا ہے۔ فرمایا کہ ہم نے جنوں کو بھی اور انسانوں کو بھی اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو انسان کو اپنا مقصد حیات ذہن میں رکھنا چاہیے۔ ہمارا مقصد حیات ہے اللہ کی بندگی۔ جسے علامہ اقبال نے یوں کہا تھا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی۔ زندگی تو ملی ہی بندگی کے لیے ہے، زندگی بے بندگی شرمندگی، بغیر بندگی کے زندگی صرف شرمندگی ہے۔ اور اسی کو علامہ اقبال نے یوں بھی کہا کہ وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ تو ایک سجدہ جو رب کی بارگاہ میں ہم چھوڑتے ہیں تو پھر جا بجا جا کر سجدے کرتے ہیں۔ یہ وہی ہے کہ زندگی بے بندگی شرمندگی۔ جب بندگی نہیں کرتے، جب سجدے نہیں کرتے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوتے، تو پھر شرمندگی اٹھانی پڑتی ہے۔ جگہ جگہ ہزیمت کا سامنا ہوتا ہے، جگہ جگہ شرمندگی ہوتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بڑے پریشان ہیں، کاروبار میں برکت نہیں ہے، گھر میں بے برکتی ہے، لڑائی جھگڑے فاقے اور جناب خوشیاں نہیں ہیں، سکون نہیں ہے۔ لیکن پوچھو نماز پڑھتے ہو نہیں؟ ان کو تعویذ چاہیے، ان کو دم چاہیے، ان کو کوئی دم کر دے، ان کو کوئی تعویذ دے دے، ان کے لیے کوئی دعا کر دے، نماز نہیں پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو جب تک خود لوٹ کر پلٹ کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر نادم اور پشیمان ہو کر سجدہ ریز نہیں ہوں گے، تب تک یہ پریشانیاں پیچھا نہیں چھوڑنے والی، تب تک یہ شرمندگی پیچھا نہیں چھوڑنے والی۔ دعائیں کروائیں بہت اچھی بات ہے، لیکن خود اپنے اوپر بھی تو رحم کرے نا انسان۔ آپ خود اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں۔ ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی، تو انسان کو اپنی اداؤں پہ خود بھی غور کرنا چاہیے کہ بھئی میں کر کیا رہا ہوں، میرے اعمال کیا ہے۔ تو وہ جو ہے قرآن کریم کے اندر کہ جو کچھ بھی انسان کے اوپر مصیبتیں آتی ہیں وہ اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس کے اپنے ہاتھ کی کمائی ہوتی ہے۔ تو ہم اگر پریشان ہیں کہیں نہ کہیں اس کی وجہ ہم تلاش کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ اس کی وجہ ہم خود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ بے سکونی کی وجہ ہم خود ہیں، تو اس وجہ کو دور کریں۔ سب سے بڑی وجہ ہے اللہ سے دوری، اللہ سے بھاگنا، جو ہم نے ایک دو دن پہلے بھی تفصیل سے اس پہ کلام کیا تھا۔ اللہ سے بھاگنا یہ مصیبت کی سب سے بڑی وجہ ہے اور بے سکونی کی سب سے بڑی وجہ ہے۔ جب اذان ہو رہی ہو اور لوگ مسجد کی طرف جا رہے ہوں، ہم بہانے بنا رہے ہوں، ادھر چھپ رہے ہوں ادھر چھپ رہے ہوں، تو بس یہ جو کیفیت ہوتی ہے نا، اس میں انسان بے سکون ہو جاتا ہے اور پھر وہ بے سکونی چلتی رہتی ہے، بے چینی چلتی رہتی ہے۔ جیسے ہی اذان آئے، اللہ کی بارگاہ سے بلاوا آئے، اپنے کام کاج چھوڑ کر موقوف کر کے، جس نے کام کاج عطا کیے ہیں، جس نے رزق عطا کیا ہے، جس نے پیدا کیا ہے، وہی بلا رہا ہے، کوئی اور نہیں بلا رہا۔ جس نے برکتیں دینی ہیں وہی بلا رہا ہے، تو چلے آؤ اس کی طرف، برکتیں بھی دے دے گا۔ آگے سورۃ الطور شروع ہوتی ہے۔ سورۃ الطور کے اندر کئی سارے مضامین ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا مکالمہ کیا ہے کفار و مشرکین سے کہ دیکھو ان کے پاس یوں ہے اور تم اس طرح کی بات کرتے ہو۔ مثال کے طور پر فرمایا کہ ام لہ البنات ولکم البنون، یہ لوگ فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے، فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہا کرتے تھے۔ اچھا، بیٹیوں کو خود پسند نہیں کرتے تھے، خود اپنے گھر میں بیٹی پیدا ہو جائے تو ان کا منہ سڑ جاتا تھا اور اپنے ہاتھوں سے جا کے بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے بھی خوب تقسیم کی ہے بھائی، اپنے لیے تم نے بیٹے پسند کیے ہوئے ہیں، بیٹیاں جن کو ناپسند کرتے ہو ان کو تم نے اللہ کے حصے میں رکھ دیا ہے۔ اگر اللہ نے اولاد رکھنی ہوتی
تو تمہارے گمان کے مطابق بیٹیاں تو ناپسندیدہ ہیں، تو اللہ ناپسندیدہ اولاد رکھتا، اگر اللہ نے رکھنی ہوتی تو اللہ بیٹے رکھتا، اللہ بیٹیاں کیوں رکھتا؟ ٹھیک ہے نا، اس طرح کے مکالمے ان کو صرف سمجھانے کے لیے عقلی دلائل وہ مذکور ہیں۔ آگے سورۃ النجم شروع ہوتی ہے، اللہ کی اولاد کوئی نہیں ہے، یہ صرف ان کو سمجھانے کے لیے ان کو ایک عقلی، میں نے عرض کیا کہ عقلی مکالمہ ان سے ہے کہ تم نے اپنے لیے کیا پسند کیا ہوا ہے اور اللہ کے لیے تم نے کیا پسند کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ آگے سورۃ النجم شروع ہوتی ہے، سورۃ النجم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کا پورا واقعہ بیان فرمایا ہے۔ والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم کہ جب وہ نیچے آئے، ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب یعنی یہ رسول نہ تو گمراہ ہوئے اور نہ ہی بہکے، نہ بھٹکے نہ بہکے۔ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، یہ تو اپنی خواہش سے کوئی کلام کرتے ہی نہیں ہیں، یہ جو کچھ بھی کہتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے وحی ہوتا ہے۔ اچھا، ما ضل صاحبکم وما غوا، اسی طرح کا ایک مضمون سورۃ الضحیٰ میں بھی ہے، وہ ضحیٰ میں ہے، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، ٹھیک ہے نا، کہ آپ کے رب نے نہ آپ کو چھوڑا، یہاں پر بھی وہی ہے۔ اچھا، وما وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی، یہاں پر بھی ضالا کا صیغہ ہے اور یہاں پر بھی سورۃ النجم میں بھی ما ضل کا صیغہ ہے، دونوں کا مطلب ایک ہی ہے۔ ما ضل صاحبکم وما غوا، تمہارے صاحب نہ تو گمراہ ہوئے نہ بھٹکے، اور وہاں بھی وہی ہے ووجدک ضالا فہدی۔ اس کا ترجمہ لوگوں نے یوں کر دیا ہے کہ ووجدک ضالا فہدی، کہ آپ کے رب نے آپ کو گمراہ پایا تو ہدایت دی۔ اب یہاں پر واضح طور پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آپ تو گمراہ ہیں ہی نہیں، آپ تو بھٹکے ہوئے ہیں ہی نہیں، آپ کیسے بھٹک سکتے ہیں؟ اگر آپ ایک لمحے کے لیے بھی بھٹک گئے، معاذ اللہ، اگر یہ مان لیا کہ حضور ایک لمحے کے لیے بھی بھٹک گئے، تو اس لمحے میں جو کچھ حضور نے بیان فرمایا، اس لمحے میں جو کچھ ایکٹ حضور نے کیا، وہ تو معاذ اللہ گمراہیت ہے، اور حضور کا تو کوئی عمل گمراہیت ہو ہی نہیں سکتا۔ حضور تو سراپا مبلغ ہے، حضور کا قول مبلغ، حضور کا عمل مبلغ، حضور کا سونا مبلغ، حضور کا جاگنا مبلغ، حضور کا کھانا مبلغ، حضور سراپا مبلغ ہے، سراپا مبلغ، ہر وقت حضور مبلغ ہے۔ اسی لیے تو فرمایا تھا کہ لکھا کرو، اکتبو، فوالذی نفسی بیدہ، قسم اس رب کی کہ جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، ما خرج منہ الا الحق، اپنی زبان مبارک کی طرف اشارہ کر کے حضور نے فرمایا تھا کہ میری زبان مبارک سے حق کے سوا کبھی کچھ نکلتا ہی نہیں ہے، جو کچھ بھی نکلتا ہے صرف حق ہی نکلتا ہے۔ اصل میں صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین حضور کے قول کو، حضور کے فرمان کو، حضور کی نشستوں کو لکھ لیا کرتے تھے، ہر بات لکھ لیا کرتے تھے۔ تو لوگوں نے کہا، حضرت عبداللہ ابن عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے لوگوں نے کہا کہ آپ حضور کی ہر بات لکھ لیتے ہیں، کبھی حضور جلال میں ہوتے ہیں، کبھی حضور جمال میں ہوتے ہیں، کبھی حضور اپنے گھر کی بھی کوئی بات کرتے ہیں، آپ ہر بات لکھ لیتے ہیں، تو ہر بات مت لکھا کریں، آپ غور کیا کریں کیا لکھنا ہے کیا نہیں لکھنا، ہر بات مت لکھا کریں۔ تو جب لوگوں نے ان کو کہا، انہوں نے لکھنا چھوڑ دیا۔ حضور نے دیکھا کہ بھائی تم لکھتے نہیں ہو، پہلے تم میرے پاس بیٹھتے تھے، میری باتیں لکھتے تھے، اب تم لکھتے نہیں ہو۔ تو انہوں نے وجہ بتائی کہ یا رسول اللہ میں ڈر گیا ہوں کہ کیا لکھوں کیا نہ لکھوں۔ تو اس پر آپ نے فرمایا، اکتبو، لکھا کرو، ہر بات لکھا کرو، میرے منہ سے سوائے حق کے کچھ نکلتا ہی نہیں ہے، یعنی میں جلال میں ہوں تو بھی حق نکلے گا، میں گھر کی بات کروں تو بھی حق نکلے گا، میں جو بھی بولوں حق ہی نکلے گا۔ اسی لیے فرمایا کہ وما ينطق عن الهوى، اپنی خواہش سے کوئی کلام کرتے ہی نہیں ہے، ان هو الا وحی یوحی، جو کہتے ہیں وہ اللہ کی جانب سے وحی ہوتا ہے۔ ان لوگوں نے کہہ دیا کہ معاذ اللہ آپ گمراہ ہوئے تو آپ کو ہدایت دی، آپ بھٹک گئے تو آپ کو ہدایت دی، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اگر حضور بھٹک گئے تو ہم بھٹکے ہوئوں کو سنبھالے گا کون؟ تو اس کا ترجمہ یہ ہے، ما ضل صاحبکم وما غوا، کہ آپ کو رب نے اپنی محبت میں خود رفتہ پایا، اپنی محبت میں خود رفتہ پایا تو اپنی طرف راہ دی، یہ ترجمہ ہے، یہ عشق سے بھرا ہوا ترجمہ ہے، یہ گمراہیت سے بچا ہوا ترجمہ ہے، گمراہیت سے پاک ترجمہ ہے۔ پھر وہیں چلیں گے کہ اسی قرآن سے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں کو گمراہ کر دیتا ہے، اسی قرآن سے کئی لوگ قرآن پڑھ کے ہدایت پا جاتے ہیں، ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ، ہاتھ میں قلم لے کے قرآن کا ترجمہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اب دیکھیں آگے آ رہی ہے پھر وہی آیت،
اور دلیل اس آیت کو بھی بناتے ہیں. سورہ قمر کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا کہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی سمجھنے والا؟ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا. اب کسی کو سمجھاؤ تو وہ کہتا ہے کہ بھئی قرآن تو کہتا ہے کہ ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے. اب یہاں دیکھیں کیسے کیسے قرآن کے ترجمے ہوئے ہیں جو گمراہیت سے بھرپور ترجمے ہیں. کیا قادیانیوں نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا؟ کیا اور گمراہ فرقوں نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا؟ اسی طریقے سے جناب ذرا سی کچھ عربی پڑھ لی، عربی گرامر پڑھ لی، اور علماء کے ساتھ ذرا 2-4 سال رہ لیے، وہ سمجھتے ہیں کہ ہم قرآن سمجھ گئے، قرآن کا ترجمہ کرنے بیٹھ گئے، درس قرآن دینے بیٹھ گئے. ولو فاضلوا، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی گمراہ کرتے ہیں. قرآن کی وہ تشریح کرتے ہیں جو قرآن کی مراد ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ اس لیے درس قرآن دینا یا قرآن کا ترجمہ کرنا کوئی عام بات نہیں ہے. یہ ہر کس و ناقص کا کام نہیں ہے، ہر کسی کا کام نہیں ہے کہ قرآن بیان کرنے بیٹھ جائے. اس کے لیے بڑی کثیر محنتیں چاہیے ہوتی ہیں. تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے قرآن کو آسان کر دیا ہے کوئی اس سے نصیحت حاصل کرنے والا، ہے کوئی اسے سمجھنے والا؟ قرآن بے شک بہت آسان ہے، لیکن کہیں کہیں قرآن خود یہ فرماتا ہے کہ قرآن کے اندر متشابہات بھی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ایسی آیات بھی ہیں کہ بڑے بڑے علم والے غوطہ خوری کرتے رہتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتی کیا ہے. اور قرآن میں حروف مقطعات بھی ہیں جس کا ترجمہ، جس کا معنی، جس کی مراد اللہ اور اس کے رسول کے سوا کوئی جانتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ الف لام میم، کسی کو پتہ ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہے. حا میم، کسی کو پتہ ہی نہیں اس کا مطلب کیا ہے. صاد، قاف، اب ہے تو قرآن کے اندر. قرآن کی ایک آیت ہے الف لام میم، قرآن کی آیت ہے توسین، قرآن کی آیت ہے توسین میم، قرآن کی آیت ہے حا میم. ہا ایک حرف ہے، میم ایک حرف ہے. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ عربی لغت میں عربک ڈکشنری میں دیکھنے کے لیے جائیں گے کہ توسین میم کا معنی کیا ہے، وہاں کچھ بھی نہیں ملے گا. یہ عربی زبان کا لفظ نہیں ہے توسین میم. یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو کمیونیکیشن کے اندر، عام زبانوں کے اندر، عام مکالمے کے اندر لوگ استعمال کرتے ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے خاص قرآن کریم کے اندر نازل فرمایا. حروف عربی کے ہیں، لیکن ان کو جوڑ کر توسین میم جو بنا ہے، یہ کوئی ایسا لفظ نہیں ہے کہ جو مکالمے کے اندر استعمال ہوتا ہو، لغت کے اندر جس کا ترجمہ لکھا ہوا ہو. اب اس کا مطلب کیا ہے؟ جب لغت میں یہ ملتا ہی نہیں ہے، جب ڈکشنری میں یہ ملتا ہی نہیں ہے، تو سمجھ میں کیسے آئے گا اس کا ترجمہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا؟ اب لوگ کہہ رہے ہیں کہ قرآن بڑا آسان ہے. آسان ہے تو ٹھیک ہے، آپ ترجمہ کیجئے اس کا. کہیں کہیں قرآن آسان ہے، لیکن کہیں کہیں قرآن اتنا مشکل ہے کہ اس کو سمجھنا بڑی نہیں سمجھ سکے اس کو. ٹھیک ہے نا؟ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ قرآن کے ساتھ ساتھ احادیث کا علم اور علم ارتباط، یعنی ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ مربوط کرنا. بعض اوقات ایک آیت کچھ کہہ رہی ہوتی ہے، اسی کی وضاحت قرآن کی کسی دوسری آیت میں ہوتی ہے. ایک آیت ہم پڑھ کر اس کا ترجمہ کچھ سمجھیں گے، لیکن وہ دوسری آیت پڑھیں گے، وہ دوسری آیت کون سی ہے یہ ہر کوئی نہیں سمجھ سکتا. اس کی وضاحت قرآن کریم کے اندر ہی موجود ہے، کہاں موجود ہے یہ نہیں پتہ. اب یہاں پر تو اس کو بیان کر دیا، لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھائی اس کا یہ مطلب نہیں ہے. قرآن کی دوسری آیت ہی اس آیت کو واضح کرتی ہے. وہ بھی ساتھ جب تک نہیں بیان کرو گے تو پتہ ہی نہیں چلے گا اس کی مراد کیا ہے. اسی طرح کئی احادیث ایسی ہیں کہ جو قرآن کی تفسیر بیان کر رہی ہوتی ہیں، بظاہر اس کا معنی کچھ اور ہے، لیکن وہ احادیث اگر ذہن میں ہوں گی تو پھر قرآن کی اس آیت کا ترجمہ صحیح سے سمجھ میں آئے گا. اب وہ احادیث جب تک نہیں پڑھی ہوں گی، جب تک اس کے اوپر گرفت نہیں ہوگی، تب تک پتہ ہی نہیں چلے گا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے. آگے سورۃ الرحمن شروع ہوتی ہے. سورۃ الرحمن کی کیا بات ہے؟ جیسے سورہ یاسین قرآن کا دل ہے، سورۃ الرحمن قرآن کی زینت ہے. سورۃ الرحمن کے بارے میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ شَيْءٍ عَرُوس، ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے، ایک خوبصورتی ہوتی ہے. انسان ہے، انسان کی اپنی ایک زینت ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ ہر چیز کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے. ہم کوئی بھی چیز استعمال کرتے ہیں، کپڑا ہے، کپڑے کی ایک زینت ہوتی ہے کہ بھائی اس وجہ سے یہ بیوٹیفل ہے، اس وجہ سے یہ خوبصورت ہے، ایسے کر دو تو یہ اچھا ہو جائے گا، ایسے کر دو تو خوبصورت ہو جائے گا. ہر چیز کی ایک خوبصورتی ہوتی ہے. فرمایا کہ قرآن کی جو خوبصورتی ہے، قرآن کی جو زینت ہے، ویسے تو پورا قرآن ہی خوبصورت ہے، لیکن ایک خاص کہتے ہیں نا کہ یہ چیز اس نے جناب نور علی نور کر دیا، وہ سورۃ الرحمن ہے.
فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زینت ہے، وہ عروس القرآن الرحمن، اور قرآن کی جو زینت ہے وہ سورۃ الرحمن ہے۔ اسی طرح حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، شعب الایمان کی روایت ہے کہ سورۃ الحدید، سورۃ الواقعہ اور سورۃ الرحمن، ان تینوں کو جو شخص تلاوت کرے گا دنیا و آخرت میں خوب اللہ تعالیٰ اس کو برکتوں سے نوازے گا۔ سورہ واقعہ ایک ایسی صورت ہے کہ جو، اور یہ بھی ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ اسے جنتی محل عطا کرے گا، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ان تینوں کے اندر جنت اور جنتیوں کے تذکرے موجود ہیں۔ سورۃ الرحمن کے اندر بھی آپ دیکھیں جب فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے، اور وہ نعمتیں جب بیان ہوئی ہیں، سبحان اللہ، مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو سمندر ایسے بنائے ہیں کہ جو آپس میں مل بھی جاتے ہیں لیکن مل کے بھی ان کا پانی ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوتا۔ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان پانیوں سے خوب لؤلؤ اور مرجان نکلتے ہیں، زبردست پتھر نکلتے ہیں، قیمتی پتھر نکلتے ہیں۔ دیکھیں انسان غور کرے، کل من علیہا فان، ہر چیز کو فنا ہو جانا ہے، ہم اپنی فنا کے اوپر بھی نظر رکھیں اور صرف بقا اللہ کی ذات کو ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، بقا صرف اللہ کی ذات کو۔ اس دن جس دن سب مر جائیں گے، دنیا فنا ہو جائے گی، سب کچھ ختم ہو جائے گا، حضرت عزرائیل علیہ السلام سب کی روح قبض کریں گے، پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، اور جناب حضرت اسرافیل علیہ السلام جب سور پھونکیں گے، پہلی سور پہ نفخہ اولا جو ہے، نفخہ اولا پر، پہلی سور پر سب سو جائیں گے، اور پھر اللہ تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کے اوپر بھی موت طاری کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کون ہے بادشاہ جو دنیا میں بادشاہی کا دعویٰ کرتا تھا، یہ جو کہتا تھا کہ میں نے نہیں مرنا، میں بڑا بادشاہ ہوں، آج کون بادشاہ ہے؟ اس دن کوئی نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر خود ہی فرمائے گا للہ الواحد القہار، آج اللہ کی بادشاہت ہے جو واحد ہے، جو قہار ہے، بڑا قہر والا ہے، تنہا ہے۔ پھر نفخہ ثانیہ ہوگا، پھر دوبارہ سب زندہ ہوں گے، پھر میدان محشر میں جمع ہوں گے۔ تو بقا صرف اللہ کی ذات کے لیے۔ سورہ رحمان پڑھیں، ترجمے کے ساتھ پڑھیں، بڑا مزہ آئے گا۔ اللہ نے جو نعمتیں بیان کی ہیں، جنت کی صفات بیان کی ہیں، اور حور کے تذکرے بیان فرمائے ہیں، جنت کی نعمتیں بیان کی ہیں، کیا کیا کچھ، اور جنتی کس طرح آرام میں ہوں گے۔ متکئین علی فرش بطائرها من استبرق، اپنے بچھونوں کے اوپر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے ہوں گے۔ کس طرح ان کے احوال اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائے، کیسی نعمتوں میں ہوں گے، پڑھیں۔ سورۃ الواقعہ کی فضیلت یہ بھی ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو روزانہ رات کو سورہ واقعہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہیں آئے گا۔ سورہ واقعہ کی تلاوت کو معمول بنا لیں، سورہ واقعہ پابندی سے پڑھنے والوں کو دیکھ لیں، مالی طور پر بڑے مستحکم ہیں اور بڑے خوش ہیں، وہ کبھی فاقے میں نہیں آتے، ٹھیک ہے نا۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کبھی ہاتھ چھاڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور پیسوں کے لیے پریشان ہو، نعمتوں کے لیے پریشان۔ سورہ واقعہ کو اپنا معمول بنا لیں، روزانہ رات میں سورہ واقعہ کی لازماً تلاوت کریں۔ اسی طرح اس میں اصحاب الیمین کا، اصحاب الشمال کا تذکرہ موجود ہے، سیدھے ہاتھ والے کون ہیں، الٹے ہاتھ والے کون ہیں، ٹھیک ہے، بہت تفصیل کے ساتھ۔ پھر اسی میں آگے فرمایا کہ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین۔ قرآن کریم کو چھونے کے حوالے سے یہ مسئلہ بیان کیا جاتا ہے کہ ناپاک شخص قرآن کریم کو نہیں چھو سکتا۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہاں وہ شخص کے جس کو غسل کی حاجت ہو وہ قرآن کو نہیں چھو سکتا، بے وضو البتہ چھو سکتے ہیں۔ حالانکہ درست بات یہ ہے کہ بے وضو بھی نہیں چھو سکتے، بے غسل تو بالکل چھونے کا تصور ہی نہیں ہے، بے غسل تو پڑھ بھی نہیں سکتے، بے غسل تو پڑھ بھی نہیں سکتے، یعنی بن دیکھے زبانی، بے غسل زبانی بھی نہیں پڑھ سکتے، اور جو بے وضو ہیں بے وضو زبانی پڑھ سکتے ہیں لیکن قرآن کو چھو نہیں سکتے۔ اگر قرآن کھلا ہوا ہے اس کو دیکھ کے پڑھ سکتے ہیں لیکن اس کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، اسی طرح زبانی پڑھ سکتے ہیں۔ تو قرآن اتنی پاکیزہ کتاب ہے، اتنی پاکیزہ کتاب ہے، اللہ کا کلام ہے،
اس کو بے وضو بھی نہیں چھو سکتے، اتنی پاکیزہ کتاب۔ چھونا بھی ہے تو پہلے وضو کر کے آؤ۔ آگے سورۃ الحدید شروع ہوتی ہے۔ حدید لوہے کو کہتے ہیں، اور اس میں بھی جنتیوں کا تذکرہ ہے، جہنمیوں کا تذکرہ ہے، منافقین کی باتیں ہیں، ایمان والوں کی باتیں ہیں۔ اسی طرح فرمایا اس میں اعلموا انما الحیات الدنیا لعب و لہو، جان لو کہ یہ دنیا کی زندگی کھیل تماشا ہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ دنیا کی زندگی لعب و لہو، کھیل تماشا ہے۔ وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ دنیا کی زندگی محض زینت ہے، یعنی ہر بندہ اپنی زینت کے اندر پڑا ہوا ہے۔ کوئی اپنے بال بنا رہا ہے، کوئی اپنے بال سنوار رہا ہے، کوئی اپنے کپڑے سنوار رہا ہے، کوئی اپنا چہرہ سنوار رہا ہے، کوئی اپنا گھر سنوار رہا ہے، کوئی اپنی گاڑی سنوار رہا ہے، کوئی اپنا لائف اسٹائل سنوار رہا ہے، کوئی اپنی سوسائٹی سنوار رہا ہے۔ ہر بندہ بس سنوارنے میں لگا ہو، اپنے آپ کو سنوار رہا ہے، اپنے گھر کو سنوار رہا ہے۔ بس زیادہ تر تو لوگ اپنے آپ کو سنوارنے پہ محنت کرتے ہیں۔ وتفاخر بینکم فی الاموال والاولاد، اسی طرح مال جمع کرنا، وتفاخر بینکم وتکاثر بالاموال والاولاد، اور اسی طرح ایک دوسرے کے اوپر فخر کرنا۔ بس دنیا کی زندگی یہ ہے۔ دنیا کی زندگی فرمایا کہ کھیل تماشا ہے، یا پھر زیب و زینت ہے، یا پھر ایک دوسرے کے اوپر فخر ہے، لمبی لمبی باتیں کرنا اور بھڑکیاں مارنا۔ وہ اس پر فخر کرے اپنے حسب نسب کی وجہ سے، باپ دادا کی وجہ سے، کوئی کسی پر فخر کرے اپنے علاقے کی وجہ سے، ٹھیک ہے، اپنی زبان کی وجہ سے، یا پھر وتکاثر فی الاموال والاولاد، یا پھر اولاد اور مال کی کثرت ہے۔ بس بندہ کثرت سے مال جمع کر لے، مال کے اوپر فخر کرے اور اولاد کے اوپر فخر کرے، اپنے باپ دادا کے تذکرے کر کے فخر کرے، اپنے حسب و نسب پہ فخر کرے، زینت اختیار کرے اور کھیل تماشے میں لگا رہے، بس اس کے سوا کچھ نہیں۔ پھر فرمایا وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، کہ یہ جو دنیا کی زندگی ہے نا، یہ دھوکے کا سامان ہے بس۔ اور ایک جگہ پر یہ بھی فرمایا کہ یہ چند دن برتنے کا سامان ہے، چند دن کا سامان ہے، پھر لوٹ کے تمہیں ہمارے پاس آ جانا ہے۔ تو چند دن کے لیے ہم دنیا میں آئے ہیں، یہ ہمیشہ کی زندگی نہیں ہے۔ ہمیشہ کی زندگی اسے سمجھ کر عمل کرنا اور سب کچھ اسی کو سمجھتے ہوئے جناب دھوکہ دہی، فراڈ، چیٹنگ، بدماشی، یہ سب کرتے رہنا، اور پھر چند دن بعد مر جانا اور پھر اللہ کی بارگاہ میں جا کے جواب دینا۔ فرمایا سابقوا الی مغفرۃ من ربکم، دوڑو مغفرت کی طرف، اپنے رب کی مغفرت کی طرف دوڑو، ہر وقت اپنے رب سے مغفرت چاہا کرو، ان سب چیزوں میں مت لگے رہو، دوڑ دوڑ کے اپنے رب کی مغفرت کی طرف آ جاؤ۔ وہ جنت، اور دوڑ کے اللہ کی جنت کی طرف آؤ۔ عرضها کعرض السماء والارض، اس کی چوڑائی اتنی ہے جنت کی صرف چوڑائی بیان فرمائے اتنی ہے کہ جس کے اندر زمین اور آسمان پورے آ جائیں گے۔ زمین و آسمان کی جو چوڑائی ہے، اتنی چوڑائی صرف جنت کی، یعنی ہمیں تو اپنا شہر بہت بڑا لگتا ہے، پھر ملک اچھا خاصا بڑا لگتا ہے، پوری دنیا اور پھر پورا آسمان، یہ سب ملا لو تو جنت کی چوڑائی بنتی ہے، اتنی بڑی جنت، ٹھیک ہے۔ ایک ایک جنتی کے حصے میں کتنا کثیر رقبہ آئے گا۔ یہاں 2 گز زمین کے اوپر ہم لڑ رہے ہوتے ہیں، مر رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہتھیانے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہاں سے بھی ہتھیا لو، تھوڑا سا یہاں سے چھجا نکال دو، تھوڑی سی یہاں سے بالکنی نکال دو، یوں کر کے بڑھا لو، پڑوسی کا بھی تھوڑا سا چھین لو، اس کا بھی تھوڑا سا چھین لو، روڈ بھی تھوڑا سا گھیر لو۔ 2 گز زمین پہ ہم لڑ رہے ہوتے ہیں، مر رہے ہوتے ہیں، باپ کی وراثت کی جو زمین ہوتی ہے اس پہ لڑ رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو جنت کی زمین ہے، کتنی زمین اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے رکھی ہوئی ہے، اور اس سے اچھی زمین تو آپ کو دنیا میں کہیں نہیں ملے گی، دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں۔ کیا پیرس، کیا جناب بڑے بڑے خوبصورت ممالک، کیا سوئٹزرلینڈ جو جنت کے نظارے ہیں۔ تو جنت میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ سب کچھ مومنین کے لیے رکھا ہوا ہے، اتنی وسیع و عریض جنت اللہ نے رکھی ہوئی ہے، اس کی طرف نہیں دوڑ رہے، یہاں 2 گز کے اوپر لڑ رہے ہیں، اور لڑکے جو ہے نا وہ بجائے جنت کمانے کے جہنم کما رہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے
اس کے اندر اعدت للذین آمنوا باللہ ورسولہ، یہ مومنین کے لیے تیار کی گئی ہے کہ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اللہ کے رسولوں پر ایمان لاتے ہیں۔ آخری بات اسی میں اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ وما نزل من الحق، کیا ایمان والوں پر اب تک وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل ڈر جائیں، ان کے دل اللہ کے ذکر کے لیے نرم ہو جائیں اور اللہ کا ذکر کریں، ڈر جائیں، ڈر کے اللہ کا ذکر کریں، اللہ کو یاد کریں، ڈر کے اللہ کو یاد کریں۔ وما نزل من الحق، اور اسے پڑھیں کہ جو حق کے ساتھ نازل ہوا، جو حق نے نازل کیا، جو اللہ کی بارگاہ سے نازل ہوا۔ تو وہ وقت کب آئے گا؟ وہ وقت کب آئے گا کہ جب ایمان والے ڈریں گے؟ زندگی گزار دی، بچپن گزارا، جوانی گزاری، نہیں ڈرے، بڑھاپے میں آ کے بھی نہیں ڈر رہے، کب ڈریں گے اللہ سے؟ زندگی پگھلتی جا رہی ہے، گلتی جا رہی ہے۔ فرمایا الم یأن للذین آمنوا، ابھی تک وہ وقت نہیں آیا ایمان والوں پہ کہ وہ ڈر جائیں۔ کب ڈریں گے؟ اسی طرح وہ ہے نا کہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون، کہ تم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ نے تمہیں بیکار میں پیدا کر دیا ہے، تم لوٹ کے اللہ کی طرف نہیں جاؤ گے؟ ہاں، تم لوٹ کے جاؤ گے اللہ کی طرف، اور پھر ایک ایک بات اللہ تعالیٰ پوچھے گا، ایک ایک بات کا جواب دینا ہوگا۔ کب ڈرے گا انسان؟ کب ڈر کے اللہ کو یاد کرے گا انسان؟ تو کوشش کرنی چاہیے کہ بس اب ہماری زندگی میں وہ وقت آ جائے کہ ہم اللہ سے ڈرنے والے ہو جائیں۔ اللہ کریم ہم سب کو قرآن کریم کا نور عطا فرمائے۔ آج کی اس مقدس رات، ماہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں اللہ کریم ہمیں اپنا قرب عطا فرما دے، ہمیں مقرب بارگاہ بنا لے، اللہ ہمیں مستجاب الدعوات بنا دے۔ اللہ کریم ہماری مرادیں پوری فرمائے، ہماری مشکلات آسان فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔